یسوع مسیح کے کار جلالی بابرکت نام میں عثمان آئے ہم دو منٹ کے لیے خاموشی اختیار اپنے قدموں پہ کھڑے ہو. کسی کو آنر دیتے ہیں ہم، کوئی مر جاتا ہے فوج میں سے اگر کوئی مرتا ہے، پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں کوئی مرتا ہے کہ اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تھینک یو جیسس. خدا آپ سب کو برکت دے. تشریف رکھیں. آج ایک سال گزر گیا. موسم آئے، وقت آئے، دن گزرے، ایسے جیسے کل کی بات ہے. ربینہ کے لیے ایک اچھی روح، ایک اچھی جان، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہو جو اس دنیا میں نہیں. آج ہم سب اس کی یاد میں ہم ہیں. تسلی، اطمینان جو ہے وہ خدا کی طرف سے. بے شک آج کا دن ہمارے لیے، آپ سب کے لیے اور ان دونوں گھرانوں کے لیے ایک نیا تازہ زخم، وہی پرانی یادیں ایک بار پھر ہماری زندگی میں آئی. عزیز بہن بھائی، عزیز جو ہوتے ہیں وہ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن جس کی جان، جس کا ایک دل کا ٹکڑا، جس کی بیوی خدا کی حضوری میں ٹھہر کر اسے قبول کیا، خدا نے اپنی مرضی کو ظاہر کیا، یہ ان کے دکھ میں، یہ ان کے دل کی حال ہم نہیں جان سکتے، لیکن خدا دلوں اور مردوں کو جانچنے والا. اور آسمان پر ہمارے لیے ایک تسلی ہے، آسمان سے ہمارے لیے ایک تسلی ہے. 28 باب میں اگر ہم پڑھیں تو صرف میں لکھا ہے 20 آیت کے آخری حصے میں کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ بڑی تسلی کی بات ہے. اور سیمول کی کتاب اگر پرانا عہد نامہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے. یہ ایک موت جو ہے کہ در حقیقت خدا کا ایک منصوبہ ہے. ہم سب نے اس میں سے گزرنا ہے. اب صبح بات ہو رہی تھی کہ ہمیں جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے. تو یہ سب کچھ جب ایک حصے سے ہم جڑا وطن ہے، ہم اس وطن سے آ کر اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے. جب ایک شخص ملک پاکستان سے باہر جا کے کام کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اسے واپس گھر آنا پڑتا ہے. ایسا ہی انسان کا ایک زمین پر ایسا منصوبہ ہے تو خدا اپنے لوگوں کو زمین پر بھیجتا ہے کچھ کمانے کے لیے. روپیہ پیسہ نہیں، کچھ خاص چیزیں کمانے کے لیے، کچھ خاص چیزیں یہاں سے لینے کے لیے. زمین پر اگر انسان بیٹی الوینا اس دنیا میں آئی، ایک خاص منصوبہ تھا، ایک خاص وقت تھا، وقت ٹھہرایا ہوا تھا اس کا. جو وہ وقت اس کا تھا اس میں اس نے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خاک میں ملا لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹا. کہاں لوٹا؟ جہاں سے تو آیا ہے، جہاں تیرا مقام ہے، کیونکہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں. ہم یہاں اپنا جو وقت گزارے مسافرانہ گزارے ہیں. ہمارا مقام کہیں اور ہے. تم شاہی گائنوں کے فرقہ ہو. ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں سے خدا کی بادشاہی آتی ہے.
تو جو اس کے بادشاہ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں اور ملک میں کام کرتے ہیں تو واپس اپنے مقاموں میں جانا ہوتا ہے. جو پردیسی اور مسافر ہیں انہیں اس جگہ پر جو مقام ہے ان کا یہاں سے اپنے وقت کو اپنی لمٹ کو پورا کر کے اپنی ایام کو پورا کر کے جو کچھ کمایا ہوتا ہے ساتھ لے کے جاتا ہے. لیکن جو اچھا بیج بویا جاتا ہے, جو اچھا کردار اور اپنا اچھا وقت اس نے یہاں گزارا ہوتا ہے, اسے پھر واپس پہنچنے پر اسے اچھے کاموں میں جگہ ملتی ہے. بیٹی بھی بنا تو چلے گئی, لیکن ہمارا بھی وقت ہے, لیکن ہم جو یہاں زمین پر ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں وہاں کہاں پہنچنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے. خدا نے کہا ہے کلام میں کہ میرے گھر میں کیا ہے, بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کسی کو پتا ہے کہ آپ کا گھر وہاں کون سی جگہ پر ہوگا؟ آپ کا گھر ویسے کیسے ہوگا وہاں پتا ہے بیٹا؟ کسی کو پتا ہے؟ ہمارا گھر وہاں ایسا ہوگا جہاں نہ رونا نہ غم ہوگا. آمین. اگر ان مقاموں میں جانا ہے تو ہمیں اس جو مسافر خانہ میں ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. زمینی گھر تو لکھا ہے کلام میں, پالوس کہتا ہے کہ یہ زمین کا جو بنایا ہوا تیرا گھر ہے یہ گرایا جائے گا, لیکن وہاں جو گھر ہے وہاں گرایا نہیں جائے گا, بلکہ وہاں ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کا اطمینان, ہمیشہ کی تسلی, ہر ایک چیز. بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا کہ میں تمہیں اس مقام پر بھیجتا ہوں جہاں دودھ اور شہد کی بہت کچھ ہے. شہد کی ندیاں اور دودھ سے بھی زیادہ ہر چیز. نہ آپ کو وہاں بھوک لگے گی, نہ پیاس لگے گی, نہ دکھ ہوئے گا, نہ بجلی کا بل دینا, نہ کچھ بھی نہیں دینا. اگر ایسے مقاموں میں جانا ہے تو ہمیں ان مقاموں میں جانے کے لیے اس زمین پر جو گھر ہے, یہ بدن جو ہے, سے کہا کہ تیرا بدن روح القدس کا مقدس ہے. اس بدن میں اگر اس بدن کی آج آپ حفاظت کریں گے, اس بدن کو آج آپ اچھی طرح سے نشر و ما کریں گے. زمینی ہم خوراک کھاتے ہیں اپنے جسم کو قوت حاصل کرنے کے لیے, صحت حاصل کرنے کے لیے, بھوک کو مٹانے کے لیے, لیکن جو اندر ہے, روح ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اسے زندہ رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ ہم زمینی بہت ساری خوراکوں کو کھا کے قوت حاصل, لیکن جو روح میں ہے, جو ہمیشہ کی زندگی وہاں ہمیں ملنی ہے, اگر وہ زمین پر کمزور ہوگی, اسے آپ نے خوراک نہیں دی ہوئی, اسے اپنے وقت پر اسے دعا نہیں کروائی, اسے اس وقت پر کلام کی وہ باتیں جو روح کو ضرورت ہے وہ نہیں لی, تو وہ وہاں آپ کہاں جگہ ملے گی پھر؟ جہاں رونا ہوتا ہوگا, کیونکہ ہم تو مر جائیں گے. روحانی طور پر نہیں مرنا, جسمانی طور پر کلام میں لکھا ہے کہ ہر ریت میں ہم نے مرنا ہے. ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی مانند ہے جو اکٹھا نہیں ہو سکتا, لیکن خدا ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ اے جلا وطن واپس لوٹ. اگر واپس جانا ہے, اس وطن میں واپس جانا ہے, تو ہمیں روح کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. روح کو مضبوط کریں, دوسرے کاموں میں نہیں, روحانی طور پر ہمیں کیا ہونا ہے؟ مضبوط ہونا ہے. تو ہم آج اس وقت کو جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا جو ایوب میں بڑا خوبصورت آج حوالہ ہمارے سامنے ہے, ایوب کی کتاب, اس کی 70واں باب, اس کی نامی آیت کو ہم تلاوت کریں گے.
7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सुनिएगा जरा। याद करके मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होगा। जैसे बादल छटकर गायब हो जाता है वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। खुदा का पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। सबके लिए आमीन आमीन। जो कब्र में उतर जाता है फिर वापस नहीं आता। उसे कहा है कि तेरी आंखें मुझे देखेंगी लेकिन मैं तुझे नजर ना आऊंगा। आज हम कोशिश करते हैं, बल्कि पूरे साल जो गुजर गया बेटी अलवीना को देखने के लिए, उसे अपने घर में महसूस करने के लिए, उसे अपने अजीजों में चलते फिरते देखने के लिए, लेकिन उसने वो हमें नजर नहीं आ रही बल्कि हम उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। अय्यूब यही कहता है कि तुम तेरी आंखें मुझे ढूंढेंगी लेकिन मैं तुझे नजर ना आऊंगा। हमारा भी यही होगा, हम भी ऐसे ही चलते फिरते जब खुदा ने वक्त ठहराया होगा हम खामोशी के साथ अपने अजीजों को, अपने बच्चों को, अपने अजीज जो बहुत सारे करीब हैं, यहाँ तक कि जो हमारे साथ हाथ रखकर अंजीर पर हमने कसमें जिसके साथ खाई होगी, ना जिना दुनिया दे विच कदी भी मैं तेन छड्डा। कलाम में जब निकाह होता है हम एक दूसरे के हाथ रख के कसम खाते हैं, हम जुदा नहीं होंगे। चाहे मुसीबत हो, परेशानी हो, मैं जुदा नहीं होऊंगा इससे, मैं दुख में भी इसकी मदद करूंगा, रहनुमाई करूंगा। हर एक कॉल फिक्र किया जाता है, लेकिन कलाम के मुताबिक अगर हम देखें, जब वक्त आता है और जब आवाज आती है तो वो सब कुछ छोड़ देता है। एक आवाज को जो उसको दिल से कबूल होती है, जो दिल से वहां से आवाज आती है कि ऐ बनी आदम लौट। और लिखा इसीलिए कि वैसे ही जो कब्र में उतर जाता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। हम ढूंढते रहे जहां से मर्जी जाए उससे ढूंढे। बहुत सारे हम कब्रिस्तान में भी जाकर देखते हैं कि शायद उसकी आवाज हमें तक पहुंचे, लेकिन नहीं, उसकी आवाज को भी हम नहीं सुन सकते, ना वो ऊपर आएंगी, बल्कि खिलाफ में लिखा है कि हमने बल्कि उसके पास जाना है। अगर हमने वहां पहुंचना है तो देखना ये है कि हमने कौन सी तैयारी की है, हमने कौन सी जगह पर जाना है। क्योंकि कलाम जो है वो कहता है कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। इस घराने के लिए खुदा ने एक ऐसा सबर, ऐसा कलाम इनकी जिंदगी में उड़ेल दिया है कि सबर खुदा की तरफ से मिलती है। फिर हम कहते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने दिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो। ये कहकर हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं, यानी कि खुदा के कलाम की बात वो जो अय्यूब की तरफ से अपने लोगों हम तक पहुंची है वो भी हमें तसल्ली मिल जाती है। यशायाह में एक बड़ा खूबसूरत हवाला है, यशायाह की किताब पुराना नामा में 49 चैप्टर 50 और उसकी 15वीं आयत को, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वाह बच्चे को भूल जाए और अपने ज़ख्म रहम के फरज़ंद पर तरस ना खाए? हाँ, शायद वो भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। बेटी की अलवीना की छोटी सी बेटी से कहा कि एक दूध लाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे ना भूलूंगा। उसकी शफ़क़त, खुदा की शफ़क़त और रहम उस बच्ची पर, इसके घराने पर और इन
اور یہ دونوں گھرانوں پر ٹھہرا، یہی ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ بے شک من اور مٹی کے نیچے انسان چلا جائے، لیکن جب خاک میں مل جاتی ہے تو خاک جو زندہ خاک ہوتی ہے اس کی تسلی خدا کے کلام سے ہو جاتی ہے، اس کے کلام سے ہو جاتی ہے، اطمینان خدا کے کلام سے ہو جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں تمہیں اطمینان دیے جا رہا ہوں، ویسا اطمینان جیسے دنیا دیتی ہے۔ دنیا کا اطمینان ابھی آپ آئے ہیں، عزیز دور دراز علاقوں سے آئے ہیں اپنے عزیزوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے، اطمینان تسلی دینے کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جیسے دنیا اطمینان دیتی ہے ویسا میں اطمینان نہیں بخش دیتا، بلکہ میرا اطمینان کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ۔ جب اس کا ہمیں پتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس کی سانس، جس کا روح ہماری زندگی میں ہے، کیا وہ ہم سے جدا ہو گیا؟ بے شک میرے ماں باپ جب موت ہوئے کچھ ہی سالوں میں، 2 سال بعد، پہلے والد صاحب پھر والدہ، تو ہم نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ کیسے چلے گا، یہ کیسے نظام چلے گا، لیکن جو آسمان پر بیٹھا ہے، جو خالق اور مالک ہے، جو سب کی حفاظت کرتا ہے، جو یتیموں کا تسلی دینے والا ہے، جو باپ کہہ کر اپنے دہنی ہاتھ کے نیچے رکھ لیتا ہے، کیا وہ ہمارا ساتھ چھوڑے گا؟ لکھا ہے یہ اسی کتاب کے 66 باب میں، اسی باب کے 66 باب میں بڑا خوبصورت وہ کہتا ہے، 66 باب، یہ 66 باب اس کی کھیل میں آئے، جس طرح ماں بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں بھی تم کو دلاسا دوں گا۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اگر باپ مر جائے تو ماں بیٹے کو دلاسا دیتی، بیٹا اب ہمارا باپ جو ہے نا، بیٹا تیرا جو باپ ہے وہ آسمان پر ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، ایسے ہی میں تجھے دلاسا دوں گا۔ اس گھرانے کو دلاسا دینے والا، جن کی بیٹی، جن کی بہو اس دنیا سے کوچ کر کے جو وقت مقرر تھا ان کو دلاسا دینے والا آسمان پر بیٹھا ہے، وہ آج بھی اس جگہ پر بھی موجود ہے۔ کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں وہاں موجود ہوں۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ خدا کا ہاتھ رہے گا، اس بیٹی کے لیے، ان کے عزیزوں کے لیے، آئے ہوئے تمام مہمانوں کے لیے دلاسا دینے والا ہمارا آسمانی باپ جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی۔ اور آج ہم بڑے دلیری کے ساتھ شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا تو نے جو وقت بیٹی کے لیے ٹھہرائے اس بات کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئے ہم سب اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ اس نے زمین پر جو وقت، جو دن، ایام، مہینے اس بیٹی کے لیے مقرر کیے تھے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تو نے کیوں کیا، تو نے کیوں کیا، کیوں ایک چھوٹی سی ننھی سی جان سے اس کی والدہ کا ہاتھ اٹھا گیا، لیکن نہیں، یہ جو آسمان پر جو بیٹھا ہوا ہے اس نے ہر کام وقت کے مطابق کرنا ہے۔ پیدا ہونا کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم اس سارے کام میں دخل نہیں دے سکتے، ہم ان سارے کاموں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے۔ لیکن آنے والی زمین پر جتنے بھی ایام اس بیٹی کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے ہے، خدا تو ہمیشہ اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا اور ہمیشہ اپنی تسلی اور دلاسا ان کو دے رکھنا۔ جب بھی ان کا دل اس بیٹی کے لیے یاد آئے، تیرا ہاتھ ہمیشہ ان کے لیے بڑا رہے۔ آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور اس ساری برکت کے لیے، اس سارے تسلی بھرے کلام کے لیے جو خدا ہمیشہ کہتا ہے کہ میں تجھے تسلی دوں گا۔ ماں اپنے بیٹے کو جس طرح تسلی دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے، اس طرح آج